دیکھیں میرے بھائیوں، حج یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو رکن صرف اور صرف ان لوگوں پر اللہ نے فرض کیا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے مال اور دولت سے نوازا ہے، ان کے اوپر حج یہ فرض ہے زندگی میں ایک بار۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ان لوگوں پر جو لوگ مالی طاقت رکھتے ہیں، جو لوگ خانہ کعبہ تک، مکہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان لوگوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ لوگ حج کریں۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے، اور اس حج کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اس حج کی سب سے عظیم فضیلت یہ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنت، کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کا بدلہ، اجر اور ثواب یہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اب یہ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور وہ حج ہے جس حج کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی، اور اس کی نشانی یہ ہے، حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ انسان جب حج کر کے آیا تو حج کرنے کے بعد سے لے کر کے جب تک وہ انسان زندہ رہے تب تک زیادہ سے زیادہ وہ انسان نیکیوں کو انجام دینے والا بن جائے اور برائیوں کو چھوڑ دے، جو پچھلی زندگی تھی اس کو بھول جائے۔ یہ حج مبرور کی نشانی ہے کہ انسان حج سے آنے کے بعد خوب نیکیوں کو انجام دے اور برائیوں سے رک جائے، تو وہ حج مبرور ہے، اور حج مبرور کا بدلہ یہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے اس حج کی فضیلت کے اندر، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ اکبر، کہ جو انسان حج کرے اور دوران حج کوئی فسق و فجور نہ کرے، کوئی بیہودہ والے کام نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور دوران حج اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان حج سے ایسی لوٹتا ہے گویا کہ وہ انسان ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سے ایک انسان، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح سے حج کرنے والا بھی جب حج سے لوٹتا ہے تو وہ انسان بھی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ